حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب العالمین کے وہ مقدس پیغمبر اور برگزیدہ نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ایک عظیم معجزے کے طور پر بغیر باپ کے پیدا فرمایا تاکہ دنیا خدا کی بے مثال طاقت کا مشاہدہ کر سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی اپنی پاک باز ماں حضرت مریم علیہ السلام کی گود میں ہی تشریف فرما تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں سے ہم کلام ہونے اور بات کرنے کی معجزاتی طاقت عطا فرمائی۔ وہ ظاہری طور پر ایک ننھے سے بچے تھے مگر ان کی مبارک زبان سے رب کریم کے حق کے کلمات جاری ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس شیر خواری یعنی ماں کی گود کی عمر میں ہی نبوت کے اعلیٰ منصب پر فائز کر دیا تھا۔ پیارے ناظرین، اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مکمل زندگی کو تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب 7 سال کی عمر کو پہنچے تو والدہ نے آپ کو تعلیم کی غرض سے مدرسے بھیجنا شروع کر دیا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب آپ دیگر بچوں کے برعکس کھیل کود میں اپنا قیمتی وقت ضائع کرنے کے بجائے اللہ کی طرف سے الہام کیے ہوئے عجائبات کا نظارہ کرتے اور لوگوں کے سامنے حکمت، دانش مندی اور دانائی کی باتیں بیان فرماتے۔ چنانچہ اس وقت کے بنی اسرائیل کے لالچی کاہنوں نے انہیں اپنے مفادات کے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتے ہوئے ان کے خلاف خوفناک سازشیں شروع کر دی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، لیکن یہودی اپنی پرانی روایت اور عادت خبیثہ کے باعث اپنے نبی کی نافرمانی اور تکذیب کرنے کے عادی تھے۔ یہ لوگ نہ صرف مشرکانہ طور طریقے اور بدعت اختیار کیے ہوئے تھے بلکہ ان کے مذہبی رہنماؤں نے اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق خدا کی کتاب تورات میں بھی رد و بدل کر لیا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے عقائد و اعمال بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے تھے اور اب انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات سے بھی خطرہ محسوس ہونے لگا تھا۔ جب بیت المقدس کے حالات انتہائی خراب ہوئے تو حضرت مریم آپ کو حفاظت کی خاطر لے کر اپنی عزیزوں کے پاس مصر کی طرف ہجرت کر گئیں۔ 13 سال کی طویل مدت بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصر سے واپس بیت المقدس آئی، جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اپنی مقدس آسمانی کتاب انجیل عطا فرمائی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے نبی کو اپنی قوم کے سامنے نبوت کی دلیل کے طور پر معجزات عطا فرمائے تاکہ وہ حق کو پہچان سکے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی چند عظیم اور بے مثال معجزات عطا فرمائے تھے۔ جب کوئی پیدائشی اندھا یا نابینا شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتا تو آپ اللہ کے حکم سے اس پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرتے اور اس کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جاتی۔ جو لوگ کور جیسی لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہوتے آپ ان پر ہاتھ پھیرتے تو اللہ ان کو کامل شفا عطا فرماتے اور آپ اللہ تعالیٰ کے اذن اور مرضی سے مردوں کو ان کے قبروں سے دوبارہ زندہ کر دیتے تھے۔ یہ تمام معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ذات کی ذاتی طاقت سے نہیں بلکہ صرف اور صرف رب ذوالجلال کے حکم سے ظاہر فرماتے تھے تاکہ بنی اسرائیل جان لیں کہ وہ واقعی اللہ کے سچے اور برگزیدہ نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا میں نہ تو کوئی اپنا گھر تھا اور نہ ہی بیوی بچے۔ آپ نے فقیرانہ اور سادگی بھری زندگی گزاری۔ آپ شہر شہر اور کریا کریا گھوم کر دین حق کی تبلیغ فرماتے اور حسب ضرورت اپنے معجزات دکھی بندگان خدا کی مدد فرماتے، لیکن اس سب کے باوجود پتھر دل یہودی سردار اور کاہن انہیں اپنے خود ساختہ غلط اور گمراہ نظریات کا دشمن سمجھتے، ہر مسلسل اذیت دینے، تکذیب پہنچانے اور رنج و غم میں مبتلا کرنے سے باز نہ آتے۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند انتہائی مخلص اور وفادار ساتھی بھی تھے جو ہمیشہ سفید پوشاک جیب تن کیا کرتے تھے، جنہیں تاریخ میں حواری کا لقب دیا گیا تھا۔ اس حواریوں کا ذکر قرآن مجید میں بھی بہت فضیلت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری نہایت مخلص اور فرما بردار تھے، لیکن ایک دن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک عجیب اور بڑا مطالبہ کر دیا جسے رب ذوالجلال نے قرآن میں یوں بیان فرمایا۔ ترجمہ: حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، کیا تمہارا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے طعام یعنی کھانے کا خوان نازل کرے؟
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کا مطالبہ سنا تو فرمایا اگر تم سچے ایماندار ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو اور ایسی فرمائش نہ کرو۔ وہ بولے ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں اور ہمیں یہ مکمل یقین بھی ہو جائے کہ تم نے ہم سے سچ کہا ہے اور ہم اس آسمانی خوان کے نزول پر گواہ رہیں۔ حواریوں کے اس اصرار اور مطالبے پر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے گر گرا کر دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما کہ وہ دل ہمارے لیے اور ہمارے نسلوں کے لیے عید قرار پائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور فرمایا بے شک وہ دسترخوان تم پر اتاروں گا، پھر اس کے بعد جو کچھ تم میں سے ناشکری اور کفر کرے گا تو میں اسے ایسی سخت سزا دوں گا جو دنیا میں کسی اور کو نہ دی ہوگی۔ چنانچہ وہ دسترخوان آسمان سے نازل ہوا جس میں جنت کی روٹیاں اور گوشت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے صاف حکم دیا تھا کہ اس میں خیانت نہ کرو اور نہ ہی اگلے دن کے لیے اسے ذخیرہ کرو، مگر ان میں سے کچھ بد نصیبوں نے خیانت بھی کی اور اسے لالچ میں جمع بھی کیا اور اگلے دن کے لیے چھپا کر اٹھا بھی رکھا، تو خدا کا غضب نازل ہوا اور ان کے چہرے مسخ کر کے بندر اور خنزیر جیسے بنا دیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوری عمر نہ شادی کی اور نہ ہی رہائش کے لیے کوئی مکان بنایا۔ وہ شہر شہر اور گاؤں گاؤں پیدل چل کر اللہ کا پیغام سناتے اور دین حق کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے۔ جہاں رات آ پہنچتی وہی حالت بیسرو سامانی میں زمین پر سب گزار کر لیتے، کیونکہ ان کی ذات اقدس سے مخلوق خدا کو جسمانی اور روحانی شفا اور تسکین ملتی تھی، اس لیے عام لوگ ان سے واہلانہ عقیدت اور بے پناہ محبت کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت نرم دل، نرم گو، صابر اور انتہائی سادہ مزاج شخصیت کے مالک تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے پاس آئے تو آپ پر اون کا ایک پرانا جبہ اور چادر تھا۔ آپ ننگے پاؤں اور پراگندہ بالوں والے تھے۔ مسلسل روزوں اور بھوک کی وجہ سے آپ کا رنگ زرد تھا اور پیاس کی وجہ سے آپ کے ہونٹ خشک تھے۔ آپ نے فرمایا اے بنی اسرائیل تم پر سلامتی ہو، دنیا کو میں نے اس کا صحیح مقام دیا ہے اور اس میں میرے لیے کوئی فخر و غرور نہیں۔ کیا تم جانتے ہو میرا گھر کہاں ہے؟ انہوں نے نہایت ادب سے جواب دیا اے روح اللہ آپ خود ارشاد فرما دیں آپ کا گھر کہاں ہے؟ فرمایا میرا گھر اللہ کی مساجد ہے، میری خوشبو پانی ہے، میرا سالن بھوک ہے، میرا چراغ رات کو آسمان پر چمکتا چاند ہے، میرا سیاہ رب العالمین کا خوف ہے، میرا دوست ہمیشہ کے بیمار اور مساکین ہے، میرے پاس نہ صبح جمع کیا ہوا کچھ ہوتا ہے اور نہ شام کو کچھ ہوتا ہے، اس کے باوجود میں خدا کی رضا میں خوشی و خرم رہتا ہوں اور مجھے دنیا کی کسی چیز کی پرواہ نہیں، تو بھلا مجھ سے زیادہ غنی اور زیادہ نفع والا کون ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام مسلسل اپنے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، لیکن یہود کو نہ صرف ان کی دعوت حق کے ساتھ بوگ و عناد تھا بلکہ عوام میں ان کی روز بروز بڑھتی ہوئی مقبولیت ان کی برداشت سے باہر ہو چکی تھی۔ محراب و ممبر سے علماء یہود و کاہنوں کے پروپیگنڈے کی ناکامی کے بعد انہوں نے وقت کے بعد شاہ کو مستحل کر کے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو تخت دار یعنی سولی پر چڑھانے کی گھنونی سازش تیار کی۔ چنانچہ ایک دن ان کے مرکزی نمائندے جمع ہو کر بادشاہ کے دربار میں جا پہنچے اور جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے عرض کیا عالیہ یہ شخص ہم سب کے مذہب اور سلطنت کے لیے شدید خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ اس شخص نے عجیب و غریب صحبت اور جادو دکھا کر خلق کو اپنا غویدہ بنا لیا ہے اور لوگوں کو پرانے دین سے بے دین کر ڈالا ہے۔ اب یہ عوام کی اس طاقت کے بل پر قیصر روم اور آپ کو شکست دے کر بنی اسرائیل کا خود مختار بادشاہ بننا چاہتا ہے، لہٰذا اس بڑھتے ہوئے فتنے کو فوری طور پر کچل ڈالنا بہت ضروری ہے۔ بہت لمبی گفتگو و سنید کے بعد بادشاہ نے انہیں تخت لہجے میں اجازت دے دی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے شاہی دربار میں پیش کرے۔ بنی اسرائیل کے ظالم سردار اور کاہن اس شاہی فرمان سے بہت مسرور ہوئے اور فخر کے ساتھ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ ان کے درمیان یہ طے پایا کہ نہایت رازداری کے ساتھ اس خاص موقع کا انتظار کیا جائے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام خلوت تنہائی میں ہو تب انہیں اس طرح گرفتار کیا جائے کہ عام عوام کو اس کی خبر تک نہ ہو پائے۔ ایک طرف یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل اور سولی کی سازش میں پوری طرح مشغول تھے تو دوسری جانب رب کریم اپنے محبوب اور معصوم بندے کی حفاظت فرما رہا تھا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے
ترجمہ اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر فرمائی اور اللہ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے ہے۔ اس وقت اللہ نے غیب سے فرمایا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تمہیں اپنی طرف آسمان پر اٹھا لوں گا اور تمہیں ان کافروں کی ناپاک صحبت سے پاک کر دوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہود کی ان سازشوں کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے تمام حواریوں کو ایک جگہ جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے سرداروں ظاہروں کی یہ منیدانہ اور ملحدانہ سرگرمیاں اب تم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اب وقت کی نزاکت اور آزمائش کی یہ کٹن گھڑی تقاضا کرتی ہے کہ تم سے سوال کروں کہ تم میں وہ بہادر افراد کون ہے جو اس کفر و انکار کے سیلاب کے سامنے سینہ اسپر ہو کر خدا کے سچے دین کے ناصر و مددگار بنیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ پرجور ارشاد مبارک سن کر سب نے جوش و خروش اور صدق ایمانی کے ساتھ لبیک کہا اور جواب دیا کہ ہم اللہ کے طرفدار اور آپ کے سچے مددگار ہیں۔ ہم اللہ پر مکمل ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم فرما بردار مسلمان ہیں۔ اے پروردگار، جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہم اس پر ایمان لائے اور ہم صدق دل سے تیرے پیغمبر کے پیروکار ہیں۔ تو ہمیں حق کو ماننے والوں میں لکھ دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جاسوسی اور نگرانی میں مشغول بادشاہ کے مخبروں نے ایک روز سرداروں اور کاہنوں کا گپت اطلاع دی کہ اس وقت عیسیٰ لوگوں کی بھیڑ سے الگ اپنے گردشوں کے ساتھ ایک بند مکان کے اندر موجود ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی ظالموں کی فوج موقع پر پہنچ گئی اور چاروں طرف سے اس مکان کو گھیر لیا۔ روایت میں آتا ہے کہ مکان کا محاصرہ کرنے والے ان یہودیوں کی تعداد لگ بھگ 4000 تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی تعداد ابن کثیر کی روایت کے مطابق 12 تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ نے آپ کو اپنے پاس آسمان پر بلانا چاہا تو آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھر کے اندر آئے۔ آپ کے ساتھ وہ 12 حواری تھے۔ آپ نے نہایت جلال میں فرمایا کہ تم میں سے وہ کون صادق ہے جسے میری شکل و صورت دے دی جائے اور پھر وہ میرے بدلے میں قتل کر دیا جائے تو وہ جنت کے اعلیٰ مقام میں میرے درجہ میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ سن کر ایک جوان شخص نہایت بہادری سے کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ میں اس کام کے لیے حاضر ہوں۔ آپ نے اسے دوبارہ بٹھایا اور پھر وہی سوال پوچھا، لیکن پھر وہی جوان شخص دوبارہ کھڑا ہوا اور بڑے ادب سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی میں حاضر ہوں۔ تب آپ نے فرمایا کہ ہاں آپ ہی وہ خوش نصیب ہیں۔ تو پھر قدرت الہی سے اس جوان کی شکل ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہو گئی اور آپ نے اسے اپنا کرتا اور امامہ عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے گھر کے روشن دان کے ذریعے روح و جسم سمیت آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ جب یہودی مکان میں داخل ہوئے تو انہوں نے آپ کی شبیہ یعنی آپ سے مشابہ اس شخص کو پکڑ لیا اور انہیں ہی عیسیٰ سمجھ کر سولی پر چڑھا دیا، جو لگاتار 7 روز تک سولی پر لٹکا رہا۔ قرآن کریم میں اس منظر کو یوں واضح کیا گیا ہے۔ ترجمہ: اور یہ یہودی کہنے لگے کہ ہم نے مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو جو اللہ کے پیغمبر تھے قتل کر دیا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ نہ تو انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا اور نہ ہی کبھی سولی پر چڑھا سکے، بلکہ ان کے لیے ان کے ایک سانچہ کا مشابہ بنا دیا گیا تھا۔ جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ اصل میں گہرے شک میں پڑے ہوئے ہیں اور محض اٹکل اور پیرویزن کے سوا انہیں اس کا کوئی مطلق علم نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں حفاظت کے ساتھ اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ زبردست غالب اور حکمت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر اٹھائے گئے تو اس وقت ان کی عمر مبارک 32 سال 6 ماہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں روح و جسم کے ساتھ زندہ اٹھایا۔ وہ اس وقت دوسرے آسمان پر زندہ موجود ہیں اور قیامت سے پہلے رب کے حکم سے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، اور پھر دجال کا خاتمہ کرنے کے بعد سب انسانوں کی طرح اپنی طبیعی وفات پائیں گے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ ایمان افروز تاریخ اور واقعہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ایسی ہی مزید دینی اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل ملک اسلامک وائس کو آج ہی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔